بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 3، تلاوت، اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ابھی لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، و اور ان کے معنی ہے اگر، خفتم تمہیں خوف ہو، خفتم تمہیں خوف ہو، ان اس بات کا کہ لا تقسطوا تم انصاف نہیں کرو گے، فی کے معنی ہے میں، یتامہ یتیم بچیوں میں، اللہ تقسطوا فی الیتامہ کہ تم انصاف نہیں کرو گے یتیم بچیوں میں، فانکحوا فا تو انکحوا تم نکاح کر لو، ماں ان سے، ماں کے معنی ہے جو، نکاح کرو ان سے جو طاب اچھی لگے، لکم لام کے معنی ہے کے لیے، کم تم، لکم تمہیں، من النساء من کے معنی ہے سے، النساء عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگے، مثنی مثنی کے معنی ہے دو دو، وثلاث واو کے معنی ہے اور، ثلاث تین تین، ورباع واو کے معنی اور، رباع چار چار، فَإِن فا پھر، ان اگر، خفتم تمہیں خوف ہو، تمہیں خطرہ ہو، ان اس بات کا کہ لا تعدلوا تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ فا کے معنی ہے تو، واحدۃ ایک ہی، واحدۃ ایک ہی یعنی ایک ہی پر اکتفا کرو، او یا ما ان پر اکتفا کرو، ان عورتوں پر اکتفا کرو، ملکت ملکت کے معنی ہے مالک ہے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ایمان دائیں ہاتھ، کم تمہارے دائیں ہاتھ، ما ملکت ایمانکم جن عورتوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، ذالک یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، ان اس بات کے کہ لا تعولوا تم بے انصافی نہیں کرو گے، لا تعولوا تم بے انصافی نہیں کرو گے۔ ابھی بامحاورہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، دو دو سے، تین تین سے اور چار چار سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لو، یا ان کنیزوں پر یعنی باندیوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں، اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر سمجھنے سے پہلے ایک حدیث شریف ملاحظہ کیجئے جس میں اس آیت کی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک صحیح حدیث میں اس کا پس منظر بیان کرتی ہے کہ عرب کے اندر کسی چچا کی سرپرستی میں ان کی تربیت میں ایک بچی ہوتی تھی جو خوبصورت بھی ہوتی تھی اور مال بھی اس کے پاس زیادہ ہوتا تھا۔ اب چچا یہ چاہتا تھا کہ یہ جوں ہی بالغ ہو تو میں ان سے نکاح کر لوں، اور یہ نکاح اس غرض سے وہ کرتا تھا تاکہ اس نابالغ بچی کا جو مال ہے اس کے اندر وہ خود تصرف کرے، وہ اس کے قبضے میں آ جائے، اور ایسی صورت میں نکاح کے اندر بچی کا جو حق ہوتا ہے مہر دینا، وہ مہر وہ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی پرورش میں جو بچی تھی یتیم، وہ اگرچہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے پاس مال ہوتا تھا، تب بھی اس بچی سے نکاح کر لیتے تھے، مہر بھی پورا نہیں دیتے تھے، اور ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی اس کے ساتھ نہیں کرتے تھے، دو ظلم اس پر ہو جاتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر یتیم بچیوں کے ساتھ تمہیں ناانصافی کا خطرہ ہو کہ اگر تم نکاح کرو گے تو مال پر قبضہ کرنے کی غرض سے کرو گے اور تم ان کو مہر بھی پورا نہیں دو گے، اور دوسرا یہ کہ ایک محبوب بیوی جیسے سلوک بھی نہیں کر سکو گے ان کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ان بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، تمہیں پسند ہو، انہی کے ساتھ نکاح کر لو۔ 2 کے ساتھ کرنا چاہو 2 کے ساتھ کر لو، 3 عورتوں کے ساتھ کرنا چاہو 3 کے ساتھ کر لو، 4 بیویاں رکھنا چاہو تو 4 کے ساتھ کر لو، اور 4 سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں 4 کی کوئی قید نہیں تھی، 10 20 عورتیں 20 بیویاں بھی ایک آدمی رکھ لیتا تھا، لیکن اسلام نے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، 4 رکھ سکتے ہیں، لیکن 4 کے لیے بھی آگے شرطیں بتائی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ 4 اس شرط پر رکھ سکتے ہیں یا 1 سے زائد اس شرط پر رکھ سکتے ہیں کہ ان تمام بیویوں کے درمیان میں انصاف کا معاملہ کرے، بے انصافی نہ ہو۔ اگر کسی سے انصاف کا معاملہ نہ ہو سکے تو فواحدتاً، تو پھر وہ ایک ہی پر گزارا کرے گا، تو ایسی صورت میں 1 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یا پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، تو اگر کوئی باندیاں خرید لے تو باندیاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ انصاف نہ کرنے کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک پر گزارا کرنے کا یا باندیوں کے ساتھ نکاح باندیوں کو اپنی ملکیت میں رکھنے کا، بطور بیوی جیسا سلوک ان کے ساتھ بھی ہو، اس طرح باندی اگر رکھیں تو پھر یہ انصاف سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہی ہوا کہ یتیم بچیاں اگر بالغ ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح کرنا اگر جائز ہے، لیکن اگر ان کے مال کی لالچ میں نکاح کرے یا اس کو مہر نہ دے یا بیوی جیسا سلوک اس کے ساتھ نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ عام عورتوں میں ان سے نکاح کرنا چاہیے جو آدمی کو اچھی لگے، پوری زندگی اس نے گزارنی ہے تو جو خاتون ان کو پسند ہو، ان کی زندگی کی رفیقہ حیات اور زندگی کا سکون بن سکتی ہے، وہ ان سے نکاح کر لیں، 2 سے کر لیں، 3 سے کر لیں، 4 سے کر لیں، یہ حکم بیان ہوا۔ تیسرا حکم یہ بیان کیا کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، 4 یہ آخری حد ہے، اس سے زیادہ کی اجازت ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ اور چوتھا حکم وہ یہ بیان ہوا کہ 1 سے زیادہ بیوی رکھنے میں بھی شرط یہی ہے کہ انصاف کا معاملہ وہ کر سکے، یعنی انصاف قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر انصاف نہ رکھ سکے، انصاف کا معاملہ نہ کر سکے تو پھر 1 سے زیادہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔